استسعدون ولا تلوون على عهد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ استسعدون، جب تم چڑھے جا رہے تھے، ولا تلوون على عهد، اور نہیں مڑ کر دیکھتا تھا کوئی بھی کسی ایک کو، والرسول، اور رسول، یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہے تھے، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، پھر اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علی ما فاتکم، اس پر جو تم سے فوت ہو گیا، جو تم سے جاتا رہا، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تمہیں پہنچا، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ جنگ کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں کہ استسعدون، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم چڑھے جا رہے تھے۔ تسعدون سعد سے نکلا ہے، سعد کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، تیز تیز چلنا۔ کہاں چلنا؟ یہ وادی کی طرف چلنا ہے، یعنی کہ جو درے سے صحابہ کرام جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا وہاں سے ہٹ کر کے وادی کی طرف آئے تھے، وہ پہاڑی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی کی طرف انہیں منتخب کیا تھا، لیکن وہاں سے اتر کر کے وہ وادی کی طرف آئے تو اسے اللہ تعالیٰ نے تسعدون سے تعبیر فرمایا ہے کہ تم یعنی کہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بھاگے چلے جا رہے تھے۔ تسعدون ولا تلوون علی احد، کسی ایک کو بھی پلٹ کے نہیں دیکھتے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر کر ایک گڑھے میں یعنی کہ دھکا دے دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں تھے تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو مستقل پکار رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس وقت ابھی کسی صحابی نے سنی نہیں تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے، اس لیے آپ کی آواز بھی تھوڑی پست تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ والرسول یدعوکم فی اخراکم، نبی تمہیں پیچھے سے آہستہ آہستہ آواز دے رہے تھے لیکن تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا۔ فاصابکم غما بغم، اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، غم پر غم، غما بغم، یہاں پر جو غم ہے اس میں جو بے استعمال کیا گیا ہے، غما بغم، دونوں غم کا معنی غم ہے، با کا مطلب ہے اعلیٰ یعنی پر، تمہیں غم پر غم دیا، تو وہ دو غم جمع ہو گئے۔ ایک غم کیا کہ میدان جنگ کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑی، اگرچہ وہ غلط تھی لیکن مسلمانوں کو جو دھچکا پہنچا ہے یہ بھی ایک غم تھا اور دنیا کا سب سے بڑا غم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں، یعنی مسلمان صحابہ کے جو دل تھے وہ ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور محبت سے ایک لبریز تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کہ جب وہ انتہائی نازک موقع تھا۔ اور دوسرا غم وہ شکست کا غم تھا، یعنی صحابہ کرام کو یہ دکھائی دینے لگا تھا کہ اب تو اسلام بس ختم ہی ہو چلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اب یہ جنگ کا بھی نقشہ بدل گیا، تو دو غم ہوئے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا اور دوسرا مسلمانوں کو شکست کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیا، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، اس لیے کہ تمہیں اس پر کوئی غم نہ ہو، علی ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو گیا، فوت ہو گیا۔ ما فاتکم کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کی خبر، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پھر مسلمانوں کو اس چیز کی یعنی کہ فاتکم مسلمانوں سے جو کھو گئی تھی چیز، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا فوت ہونے والی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تھی فتح۔ فتح بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے جاتی رہی تھی، یہ بھی ایک فوت شدہ چیز تھی۔ تو فرمایا کہ علی ما فاتکم، وہ چیزیں جو تم سے فوت ہو گئیں اس بات پر تم غم نہ کرو، علی ما اصابکم، اور ان چیزوں پر کہ جو تمہیں پہنچی ہے، وہ کیا پہنچی ہے؟ وہ تمہیں شکست پہنچی ہے۔ تو کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی تکلیف کے بعد ایک بڑی تکلیف پہنچتی ہے، یا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی برداشت کے اوپر ہی کسی بڑی تکلیف کے بعد ایک چھوٹی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو یہ تکلیف پر تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، اس لیے تاکہ انسان کو چھوٹی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ جو چیز اس کے ذہن کو چھو گئی ہے، جو اس کے دل کو بہت متاثر کر رہی ہے، تو اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ غمم بغم، یہ ظلم نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے دکھوں کا ایک ایسا مداوع ہے کہ جیسے طبیب جب وہ علاج کرتا ہے تو وہ کڑوی دوائی سے علاج کرتا ہے، جیسے کہ بہت زیادہ اگر بخار ہوتا ہے تو اس کے لیے کڑوی دوا تجویز کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک تو بخار کی تکلیف ہے اور پھر طبیب دوا بھی کڑوی تجویز کر رہا ہے، تو غمم بغم
تو اسی طریقے سے زہر کا جو ختم جو کیا جاتا ہے اس زہر کو زہر ہی مارتا ہے، یہ قانون ہے۔ یہی قانون اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں غمم بغم، ایک تکلیف پہنچی، اس تکلیف کے بعد دوسری تکلیف پہنچی، پیدر پہ مسلمانوں کو تکلیف ہم نے اس لیے دی تاکہ مسلمانوں کو جو چیز ان کے ہاتھ سے فوت ہو گئی ہے، جو چیز ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی ہے، فتح بھی ان کے ہاتھوں سے جاتی رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہاں پر اسلام کی محبت، اس کا بھی یعنی مسلمانوں کو احساس ہو رہا ہے ایک ہی وقت میں، ایک ہی موقع پہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارا قانون ہے، غمم بغم ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان کو اپنی تلف شدہ چیز پر اتنا زیادہ افسوس نہ ہو کہ جو اسے لاحق ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ غمم بغم، ہم نے غم پہ غم اس لیے دیا کہ لکئی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تم زیادہ غمگین نہ ہو جاؤ ایک دم، جو چیزیں ایک دم تم سے چھن گئی ہیں، جو یہ فتح کا نقشہ ایک دم شکست کے اندر بدل گیا ہے، اس کو بھول جاؤ تم۔ اور وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو چیز تمہیں اب پیش آنے لگی ہے، یعنی کہ جو شکست تمہیں پیش آنے لگی ہے، بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، مسلمانوں کے اندر ایک طاقت تھی، اب جو تمہیں وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ایک نئی فیلنگ کا سامنا ہوگا، جو تمہارے اندر ایک یعنی کہ شکست کا جو احساس ہوگا، اس کا احساس تمہارے اندر کم ہو جائے ایک دم سے، ہم نے اس لیے تمہیں صدمے پہ صدمہ دیا۔ اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔